اس موقع پر بابر نے بڑی فیاضی، بڑی سخاوت سے کام لیا۔ اس نے رانا سانگا کے ساتھ جنگ میں مرنے والے حسن خان کے بیٹے طاہر خان کو میوات کے علاقے کا حاکم مقرر کیا اور ساتھ ہی اسے 50 لاکھ کی رقم بھی اس کے اخراجات کے لیے دی۔ ساتھ ہی الور کا علاقہ اس نے اپنے سالار تبتی بیگ کے نام کر دیا تھا، جس نے جنگ کے دوران لشکر کے ایک حصے کی کمانداری کرتے ہوئے راجپوتوں کے خلاف بہترین جرات مندی اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا۔ الور شہر سے جنگ میں مرنے والے حسن خان کا جس قدر خزانہ ملا وہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں مرزا کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح بابر نے یکے بعد دیگرے فتوحات حاصل کرتے ہوئے اپنی حالت کو مزید مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا۔ ادھے پور یعنی چتوڑ کے راجہ رانا سانگا کی بابر کے ہاتھوں بدترین شکست نے راجپوتوں کے ایک طاقتور سردار مدینی رائے نے بدیل کھنڈ اور مالوا کی سرحدوں پر چندریری کے مقام پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اب بابر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ ابراہیم لودھی اور اس کے بعد رانا سانگا کو بدترین شکست دینے کے بعد وہ ہندوستان میں اپنے خلاف کسی بھی طاقت و قوت کے پاؤں نہیں جمنے دینا چاہتا تھا۔ بابر کو جب خبر ہوئی کہ مدینی رائے نے بدیل کھنڈ اور مالوا کے سرحدی علاقوں پر ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگا ہے، تب اپنے لشکر کے ساتھ بابر نے اس کا رخ کیا۔ مدینی رائے کا خاتمہ کرنے کے لیے بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کی اور آگے بڑھ کر چندریری کا بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کر لیا اور مدینی رائے کو بدترین شکست دی۔ اس طرح بابر نے مدینی رائے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ انہی دنوں ہندوستان کی گرمی کی وجہ سے ہمایوں کی طبیعت ناساز رہنے لگی، جس کی بنا پر ہمایوں نے بابر سے کچھ عرصے کے لیے بدخشاں جانے کی اجازت طلب کی۔ بابر کے اجازت دینے پر وہ بدخشان چلا گیا۔ ہمایوں کے بدخشاں چلے جانے کے بعد اود کے حاکم نے خیال کیا کہ ہمایوں کے جانے سے بابر کے لشکر کی تعداد کم ہو گئی ہے، اس طرح بابر کی عسکری قوت میں ضعف پیدا ہو گیا ہے اور اس موقع پر اگر وہ حملہ آور ہو تو فوائد حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے بابر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ بابر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھجوایا جسے اود کے نواح میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اود کا حاکم لکھنؤ پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر سن کر بابر نے بذات خود دریائے گنگا عبور کر کے اود کے حکمران پر حملہ کیا اور اسے بدترین شکست دی، اور بابر سے شکست اٹھانے کے بعد وہ بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ اسی اثنا میں ابراہیم لودھی کا بھائی سلطان محمود لودھی، جس نے رانا سانگا کا ساتھ دیا تھا اور رانا سانگا کی شکست کے وقت وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے بہار پر قبضہ کر لیا۔ وہاں قدم جمانے کے بعد اس نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار کر لیا۔ پھر وہ اس لشکر کے ساتھ بہار سے نکلا اور بنارس کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ سلطان محمود لودھی کو پکی اور قوی امید تھی کہ اس بار وہ بابر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل جرار لشکر تھا، جبکہ بابر کے اس لشکر میں بھی کمی ہو چکی تھی جس کے ساتھ وہ ابراہیم لودھی اور رانا سانگا سے ٹکرایا تھا، اس لیے کہ لشکر کا ایک حصہ بابر کا بیٹا ہمایوں لے کر بدخشاں کی طرف جا چکا تھا۔ لہٰذا سلطان محمود لودھی نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف بابر بھی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کمر ٹھونک کر سلطان محمود لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بنارس کے نواح میں ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اپنے پاس چھوٹا سا لشکر رکھنے کے باوجود بابر نے سلطان محمود لودھی کے 1,00,000 کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ابراہیم لودھی کے بھائی سلطان محمود لودھی کو اود کے حاکم کی غلطی دہرانے کی خوب سزا ملی۔ اب ہندوستان میں بابر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے۔ 6 مئی 1529 کو بابر نے ہندوستان کی تیسری بڑی جنگ جیتی، جو دریائے گنگا کے نزدیک گھاگرا کے مقام پر ہوئی۔ اسے سلطان محمود لودھی کے حق میں لڑنے والے تمام سرداروں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بابر سختی سے پیش آیا، اپنے توپ خانے کا اس نے شدید استعمال کیا اور اس فتح کے بعد بابر کو بیشتر افغان سرداروں اور امراء کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں بابر نے بنگال کے حکمران نصرت شاہ کے ساتھ ایک معاہدہ امن کیا۔ اس طرح بابر بنگال کا حکمران اعلیٰ بھی تسلیم کر لیا گیا۔ بابر ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا بانی تھا۔
بلکہ مورخین کے مطابق بابر اپنے دور کا ذہین ترین ایشیائی شہزادہ تھا اور کسی بھی دور یا کسی بھی ملک کے حکمرانوں میں وہ اعلیٰ ترین منصب کا حامل تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک دلکش شخصیت، لطیف مزاج اور نفیس طبع کا حامل تھا، اس لیے تاریخ اسلام کی خوبصورت اور نمایاں شخصیات میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ بابر ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، مگر فراخ دلی کا یہ عالم تھا کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے مسالک کے پیروکاروں سے بھی بہترین سلوک رکھتا تھا۔ بابر کی ذات اور شخصیت میں ایک عجیب سی دلکشی تھی۔ اس کا انداز تخاطب مخاطب کو جذب کر لیا کرتا تھا۔ اس کی ذہانت قابل رشک اور نفاست طبع برگ گل کی مانند نرم تھی۔ وہ اجنبی کی طبیعت کو پہلی ہی نظر میں بھانپ لیتا تھا۔ مناظر قدرت اور فنون لطیفہ سے بابر کی وابستگی ناقابل بیان حد تک تھی۔ اس نے نہ صرف بر صغیر میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، بلکہ وہ سلطنت تاریخ کے لیے لازم ہو گئی اور اس کی سرگزشت بھی ادب کا ایک لافانی شہپارہ ثابت ہوئی۔ بحیثیت انسان بابر ایک تابع فرمان بیٹا، شفیق باپ، اچھا شوہر، مخلص دوست، رحم دل آقا، وسیع القلب اور غیر متعصب مسلمان تھا۔ اس کی ذاتی زندگی میں غرور اور تکبر نام کو نہ تھا، نہ ہی اس نے کسی مرحلے پر جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کبھی اخلاق کا دامن چھوڑا تھا۔ وہ ایک عرصے تک شراب کا رسیہ رہا، لیکن رانا سانگا کے ساتھ جنگ سے پہلے جب اس نے توبہ کی اور شراب ترک کر دی، پھر بقیہ زندگی شراب نوشی کا تصور نہ کیا۔ وہ ایک اولو العزم انسان تھا جس نے اپنے نفس کو کبھی خواہشات کا غلام نہ بننے دیا۔ بحیثیت ایک مجاہد بابر ایک لائق تحسین شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے خطرات سے گھبرا کر کبھی فرار ہونے کا تصور زندگی بھر نہیں کیا۔ کم عمری میں ہی اس کا تاج و تخت، حتیٰ کہ اس کی زندگی بھی قدم قدم پر خدشات اور خطرات سے دوچار ہوتی رہی، مگر اس نے بڑی جرت مندی اور نہایت پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے حالات کا سامنا کیا۔ وہ ایک لاجواب سوار، ایک بے مثال شکاری، اعلیٰ نشانے باز اور تیغ زنی میں اپنا جواب آپ تھا۔ اس کے علاوہ اس کا عزم، استقلال، صبر و تحمل اور اس کی قوت برداشت اور قوت جسمانی قابل رشک تھی۔ ظہیر الدین بابر نے صرف ایک قابل سالار کے طور پر اپنے لشکر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ ایک مخلص قائد کے طور پر بھی وہ اپنی رعایا کی نگاہوں میں باعزت، قابل احترام خیال کیا جاتا تھا۔ اصول اور تنظیم کے مکالمے میں وہ سخت گیر شخص تھا۔ اپنے معاملات میں واقفیت، دوستی اور رشتہ داری کو کبھی سد راہ نہ ہونے دیتا۔ مرکزی ایشیا میں جنگوں کے دوران بابر کو بدترین اور سخت جان دشمنوں سے پالا پڑا، لیکن جنگ کے نت نئے طریقوں، جنگی چالوں اور صف آرائی میں وہ اتنا زیرک تھا کہ سخت سے سخت مد مقابل کے قدم آنن فانن اکھیڑ کر رکھ دیتا۔ اس پر بڑے بڑے نازک مراحل آئے، لیکن اس کے آہنی عزم نے کبھی یہ تسلیم نہ کیا کہ اسے دوبارہ تخت سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر اس نے ہر ایک بار ایک نئے عزم اور ایک نئی منصوبہ بندی کے ساتھ دشمنوں سے ٹکر لی اور اپنا تخت و تاج چھین لیا۔ اس لیے اسے تاریخ عالم میں نمایاں اور عظیم ترین سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حکمران اور منتظم کے طور پر بابر کی حیثیت پوری دنیا میں مسلمہ ہے۔ اس کی سلطنت مغرب میں بحیرہ سے مشرق میں بہار تک پھیلی ہوئی تھی، شمال میں ہمالیہ اور جنوب میں چندریری تک اس کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اتنی وسیع سلطنت کا انتظام اور انصرام اس نے جس خوش اسلوبی سے کیا وہ اسی کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ بابر نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا قلع قما کر کے اپنی رعایا کو امن و سکون کی زندگی سے مالا مال کیا۔ وہ رعایا کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچانے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو اپنی اولاد سمجھا اور اس حسن سلوک میں مسلم یا غیر مسلم کی کوئی تخفیف نہ کی۔ بابر زندگی بھر جنگوں میں کچھ اس طرح گھرا رہا کہ اسے حسب منشا انتظام و انصرام اور رعایا کی مکمل خدمت کا موقع نہ مل سکا۔ بابر میں مغلوں کی توانائی اور ترکوں کا حوصلہ تھا۔ اس کی صلاحیتیں مسلمہ اور مصروفیات بے شمار تھیں۔ شاید اس کے دل و دماغ فراغت طلبی کی جگہ خود نت نئی مصروفیات کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ اس اولو العزمی کے ساتھ کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کبھی تخت آرائی، کبھی کانٹوں کی سیج پر زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کے باوجود بابر کے چہرے پر کبھی کرب کے آثار نہ دکھائی دیے۔ تاریخ میں اسے ایک مستقل مقام حاصل ہے اور اس کی عظمت سے انکار مشکل ہے۔ اس کی زندگی کے وہ 3 سال بدترین تھے جب وہ اپنے ماموں کے پاس تاشقند میں ایک طرح سے روپوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی زندگی سے آرام و سکون بالکل غائب تھا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق
شاید ہی کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ مجھے ایک مقام پر دوسری بار روزہ رکھنے کی مہلت ملی ہو، لیکن یہ اس کی معاملہ فہمی اور ہمت کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے مصائب جھیلنے کے باوجود وہ نہ صرف دوبارہ تخت پر قابض ہوا بلکہ اس نے بر صغیر میں ایک عظیم الشان مغلیہ سلطنت کی بنیاد بھی رکھ ڈالی تھی۔ بابر نہ صرف ایک رحم دل انسان بلکہ معاملہ فہم حکمران، نڈر اور زیرک سالار اور ماہر منتظم تھا، بلکہ موسیقی اور دیگر فنون لطیفہ سے بھی کمال دلچسپی کے علاوہ وہ خود ایک نہایت عالم و فاضل شخص اور روزنامچہ نویس تھا۔ اس کی خود نوشت تجھ کے بابری یا بابر نامہ کو آج تک ایک بلند مقام حاصل ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی خود اپنی زندگی سے متعلق لکھے ہوئے واقعات بھی قدر و قیمت میں نمایاں ہیں۔ زبانوں میں اسے ترکی اور فارسی زبان پر مکمل عبور تھا۔ اس کی ترکی نظموں کا مجموعہ شعر و ادب کا سرمایہ شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو بیک وقت عظیم فاتح اور شاعر بھی ہوں۔ بابر نے اپنی داستان حیات اپنی مادری زبان ترکی میں قلم بند کی۔ بابر کی اپنی زندگی سے متعلق لکھے ہوئے حالات کو، جسے تز کے بابری کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اس کے بعد ہمایوں کے وزیر بیرم خان کے لڑکے عبد الرحیم خانِ خانہ نے کیا تھا۔ اس کے انگلش میں 2 ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین سے متعلق بابر خود لکھتا ہے، ہندوستان میں دریا یا اس پانی کے سوا جو ندی نالوں میں بہتا ہے پانی میسر نہیں۔ یہاں کے باغات اور ان کی اقامت گاہوں میں کہیں بھی جوئے رواں نظر نہیں آتا۔ یہاں کے لوگوں کے مکانات میں کشادگی ہے، نہ حسن، نہ ہوا کا گزر ہے، نہ تعمیر میں باقاعدگی۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ ہندوستان کے کاشتکاروں اور کم آمدن کے لوگوں کو قریباً برہنہ تن کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جسم کو ایک چیز سے ڈھانپتے ہیں جسے لنگوٹا کہا جاتا ہے۔ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے 2 پائنچے سے بنا کر اس کا دوسرا کونا دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزار کر مرکز میں کس دیا جاتا ہے۔ عورتیں بھی اسی طرح کپڑا باندھ لیتی ہیں جس کا نصف حصہ ان کی کمر کے گرد اور دوسرا جسم سے لپٹا ہوا سر پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے ساڑی کا نام دیا گیا ہے۔ بابر مزید لکھتا ہے کہ اگر اس خطے میں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ وسعت ہے اور سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ برسات کے موسم میں اس کی ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات دن میں 10-15 بلکہ 20 مرتبہ بارش ہو جاتی ہے اور پلک جھپکنے میں چاروں طرف جل تھل ایک ہو جاتا ہے۔ خشک دریا لبالب بھر جاتے ہیں۔ بارش کے دوران تو ہوا کے جھونکوں کا جواب ہی نہیں ہوتا، مگر موسم برسات میں ہوا سست اور نامالود ہو جاتی ہے، جو کتابوں، اسلحہ جات، پارچہ جات اور ظروف تک اثر انداز ہوتی ہے۔ مگر کبھی شمال مغربی گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی کبھی خاک کے تیز بگولے بھی چل اٹھتے ہیں۔ کبھی تو اس گرد و غبار اور بگولوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ان تیز ہواؤں کو یہاں کے لوگ آندھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بابر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کے اور لاتعداد کارکن میسر ہیں۔ یہاں پر مخصوص کام کے لیے مخصوص ذات کے لوگ ہیں جو آباء و اجداد کے اوقات سے اسی کام کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال بابر اپنی انتھک محنت، جرات مندی اور شجاعت کے باعث ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ہمایوں بدخشاں میں 1 سال قیام کرنے کے بعد جب لوٹا تو آگرے میں وارد ہوا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اس کی شدید علالت کو دیکھتے ہوئے بابر بڑا متفکر ہوا۔ اس کا بہتر علاج کروایا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو ہمایوں کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، ہمایوں کے لیے مجھ سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا میں ہمایوں کے لیے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، اور خداوند حقیقی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں اس دعا کے بعد وہ خود تو علیل ہو گیا جبکہ ہمایوں بالکل صحت مند ہو گیا۔ آخر اپنی بیماری کے دوران ایک دن بابر نے اپنے سارے بڑے عمراء اور سالاروں کو طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنی سلطنت اپنے بیٹے ہمایوں کے حوالے کر کے خود گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اس لیے کہ خداوند کریم نے اپنے فضل سے میرے دل کی بہت سی مرادیں پوری کر دی ہیں، لیکن اب مجھے مرض نے دبا لیا ہے، لہٰذا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے بیٹے ہمایوں کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا، اس کے وفادار اور آپس میں متحد رہنا۔ مجھے امید ہے کہ ہمایوں بھی حسب دلخواہ کام کرے گا۔ اپنے سارے سالاروں اور عمراء کو یہ وصیت کرنے کے بعد بابر نے علیحدگی میں اپنے بیٹے ہمایوں کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا،
تمہارے بھائیوں کو میں تمہاری حفاظت میں چھوڑتا ہوں، ان سے اخلاص اور محبت اور ساری رعایا کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا۔ اس وصیت کے 3 دن بعد 26 دسمبر 1530 کو بابر نے آگرہ میں انتقال کیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے آرام باغ آگرہ میں دفن کیا گیا اور بعد ازاں اس کا جسد خاکی کابل منتقل کر دیا گیا۔